السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے کے لیے جو مثبت کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے۔ ناظرین، جو انفارمیشن میں آج آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ میرا دعویٰ بھی ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کو کسی نے پہلے نہیں بتائی، کیونکہ کاروبار کو مثبت رکھنے کے لیے یہ چیزیں جاننا لازم ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر جائیے، اس کو دبائیے اور اپنا فیڈ بیک بھی دیجئے۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیاں تو ہوتی ہی ہیں، ہم اس پر پروگرام اکثر کرتے ہیں، لیکن ناظرین آج میں ریئل اسٹیٹ کا کاروبار جو کرتے ہیں لوگ، ان سے مخاطب ہوں، کیونکہ ناظرین آپ کو پتہ ہے لوگ اپنی جمع پونجی بہت ساری جعلی اور فیک ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں گوا چکے ہیں۔ تو اس میں نہیں کہوں گا کہ ریئل اسٹیٹ کے جو کاروباری بھائی ہیں ہمارے، ظاہر ہے وہ پیسہ لگاتے ہیں، وہ سہولت کار بنتے ہیں، لیکن اس میں کچھ ریئل اسٹیٹ کے ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ تو میں سب کو نہیں کہہ رہا، بہت اچھے ہمارے دوست موجود ہیں جو بالکل ٹرانسپیرنٹ کام کرتے ہیں۔ تو کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے ذاتی فائدے کے لیے، اپنے تھوڑے فائدے کے لیے لوگوں کا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ ناظرین، گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک قانون ریرا، RERA، ریرا، اس کا مطلب ہے پاکستان ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی، اس قانون اور ایکٹ کا نام ہے۔ یہ ناظرین ایکٹ اس لیے بنایا گیا کہ جو فیک سوسائٹیوں کا کاروبار کرتے ہیں لوگ، وہ بھی اب اگر ایسا کریں گے تو وہ قابل جرم تصور کیا جائے گا، کیونکہ جن سوسائٹیوں کی لیگل فارمیلٹیز اداروں کے اندر پوری نہیں ہیں، وہ ان کی ویب سائٹس کے اوپر فیک شو ہو رہی ہیں، یعنی جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیاں شو ہو رہی ہیں۔ لیکن جس طرح کچھ سوسائٹی مالکان نے بھی ہم سے رابطہ کیا، آگے چل کر میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا کہ ان کا کیا کہنا تھا، ان کا موقف کیا تھا۔ تو ناظرین، اس میں اب ریئل اسٹیٹ کے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ پہلے سوسائٹی کے کاغذات، اس کی لیگل حیثیت دیکھیں، اس کے بعد اپنے کلائنٹس کو بالکل شفاف طریقے سے پلاٹس بیچیں۔ تو کچھ فائلز بھی ہوتی ہیں ناظرین، وہ فائلز کا یہی ہوتا ہے کہ اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ اپنی انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں تاکہ کچھ عرصے بعد وہ فائلز جو ہیں، جب وہ بیلٹنگ کے ذریعے پلاٹس کے اس کے اوپر نمبر لگتے ہیں تو پھر اس کی بھی بڑی ویلیو ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایک سیدھا طریقہ ہے، لیکن زیادہ تر جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں وہ اس طرح کی فائلز بیچ رہی ہیں جن کی بعد میں نہ تو زمین پوری ہوتی سوسائٹیوں کے پاس اور نہ وہ کر پاتے ہیں، لیکن اس دوران وہ اپنی جمع پونجی گوا بیٹھتے ہیں۔ تو ناظرین، میں نے نیچے ڈسکرپشن پہ وہ جو نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ ہے، اس سے کچھ ہمیں اس کے ریرا کی جو تفصیلات ہیں میں نے ڈسکرپشن میں شیئر کر دی ہیں آپ کی سہولت کے لیے، تو اگر وہ آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، چیئرمین راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، چونکہ اس میں CDA جو ہے، چیئرمین CDA صاحب نے اپنی وہ تو امپلیمنٹ، فیڈرل میں تو یہ بھرپور طریقے سے قانون امپلیمنٹ ہو چکا ہے، تو میں اپنے ریئل اسٹیٹ بھائیوں کو بھی اس میں انفارم کر رہا ہوں۔ میں بات کر رہا تھا راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی۔ تو چیئرمین RDA نے پچھلے ہم نے اپنے پروگراموں میں بتایا تھا کہ ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ قانون جب اپلائی ہو جاتا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا ہے، تو اس سے بہت سارے لوگ نقصانات سے بچ سکتے ہیں، اور بالکل ان کی جمع پونجی کو اب کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والا اس طرح کی انلیگیلٹی کے اندر ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ تو کارروائی بڑی سخت ہوگی، کیونکہ اس میں بہت سارے کیسز وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب تک بھی پہنچ چکے ہیں کہ جی ہم نے اپنی جمع پونجی لٹا دی اور 10 سال سے ہم نے پورے پیسے بھی دے دیے، لیکن تاحال ہمیں پوزیشن یا قبضہ ان پلاٹس کا نہیں ملا۔ تو ناظرین، اس میں چیئرمین RDA نے اور جمشید آفتاب اور جو ڈائریکٹر ہیں اور ڈپٹی ڈائریکٹر جناب سمیع نیازی صاحب سے بھی ہماری اس سلسلے میں تفصیلاً گفتگو ہوئی، تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہمیں اگر کوئی فون بھی کرتا ہے، کوئی بندہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کرتا ہے، تو ہم اپنی جو اپنا ریکارڈ ہے اس پر چیک کر کے اس کو بتا دیتے ہیں کہ اس کی قانونی حیثیت اس سوسائٹی کی ابھی نہیں ہے، اس میں خدارہ اپنی انویسٹمنٹ نہ کریں۔ لیکن پھر بھی لوگ پتہ نہیں کس طرح ان غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں
کو بیچنے والوں کی چنگل میں آ جاتے ہیں، ان کی باتوں پر یقین کر کے اپنی یہ انویسٹمنٹ وہاں کر لیتے ہیں. تو اس میں کیونکہ ذمہ دار ہم پھر خود ہیں. تو ناظرین، جمشید آفتاب صاحب اور سمیع نیازی صاحب کی کارکردگی کے اوپر ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ 4-5 بندوں کا گروپ ہونے کے باوجود یہ لوگ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. تو انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ میں پھر ذکر کرتا چلوں کہ ان کے پاس نہ ہونے کوئی برابر ہے. تو کیونکہ انہوں نے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انلیگیلٹی کرتا ہوا سوسائٹی والا ان کے سامنے آتا ہے، اس کے لیے یہ پھر باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت سی پی او صاحب کو لکھتے ہیں ڈی جی صاحب کی منظوری سے. تو پھر آگے وہ پھر سی پی او صاحب ان کو پولیس کی مدد دیتے ہیں. پھر یہ باہر سے توڑ پھوڑ جو کرنے کے لیے اکوپمنٹ ہوتے ہیں، بلڈوزر وغیرہ یا کرینے وغیرہ، یہ پھر ہائر کرتے ہیں. تو بڑی مشکل سے بہت اچھا یہ لوگ پرفارم کر رہے ہیں. بڑا ریونیو بھی انہوں نے جنریٹ کر کے دیا ہے ادارے کو. تو انشاءاللہ آگے چل کے، کیونکہ اس ادارے کے جو سربراہان ہیں یا اس میں جو ڈائریکٹر صاحبان ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آگے جا کے انشاءاللہ ہمارا اپنا سارا سسٹم ہم پورا کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ان جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے کاروبار کرنے والوں سے بچایا جا سکے. اب ناظرین، کچھ سوسائٹی مالکان چونکہ ہمارے پروگرام تو دیکھتے ہیں، چلتے ہیں جو اس پہ ہم کرتے ہیں. تو کچھ سوسائٹی مالکان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں جی، ہم اپنی کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، زمینیں خریدتے ہیں، اور اس میں ادارے ہمیں سہولت نہیں دیتے بلکہ ہماری فائلوں کو لٹکا دیا جاتا ہے. تو خدارا اس پر بھی غور کیا جائے. تو میں اپنے اس پروگرام کے توسط سے اداروں کو بھی کہتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے ان کے این او سی کے معاملات کو تیز کیا جائے تاکہ یہ اپنے قانونی جو تقاضے پورے کرنے کے بعد عوام کو سستے گھر اور سستے پلاٹس فراہم کر سکیں. تو اس پر آر ڈی اے کے کچھ افسران سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی دیکھیں، اس میں کافی سارے این او سیز ہوتے ہیں. تو شروع میں تو بالکل انیشلی دور میں تو انہوں نے ریونیو ڈپارٹمنٹ سے وہ زمینوں کی ویریفیکیشن دینی ہوتی ہے ہمیں. اس کے بعد انوائرمنٹ ہے یا اس میں ایویشن ہے یا اور کچھ محکمے ہیں، واسا ہے. تو کہتے ہیں جی وہ سبھی یہ جن جگہوں پہ بھی جاتے ہیں جی وہ سٹارٹ میں یہی کہتے ہیں، یہ کہنا تھا آر ڈی اے حکام کا کہ جی دیکھیں، پہلے آپ آر ڈی اے کا لے کے انوائرمنٹ والوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی پہلے آر ڈی اے والوں کا لائیں یا کسی اور میں. تو دیکھیے، جب آپ کی زمین کمپیکٹ زمین کی ویریفیکیشن آ جاتی ہے تو ان اداروں کو چاہیے کہ آر ڈی اے کا منہ دیکھنے کی بجائے جو اپنی قانونی ڈیوٹیاں ہیں وہ پوری کریں تاکہ یہ لوگ کروڑوں اربوں روپیہ سوسائٹی مالکان بھی لگا کے بیٹھے ہیں، ان کو بھی این او سی کے اندر سہولیات دی جائیں، نہ کہ ان کے لیے روڑے اٹکائے جائیں. تو ناظرین، اسی طرح کی انفارمیٹو ویڈیو ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. تو میں بلکہ جاتے جاتے آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر سوسائٹیوں کے متعلق کوئی انفارمیشن ملنی ہے تو انشاءاللہ اسی چینل سے ملنی ہے. تو میں پھر یاد دلا دوں کہ اس کو جاتے ہوئے لازم سبسکرائب کیجئے. آپ لوگوں کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. جو انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے ہم لیگل تقاضے پورے کرنے کے بعد، ویریفیکیشن کرنے کے بعد آپ تک ڈیلیور کرتے ہیں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے. ایک اگلی ویڈیو کہ کس طرح وہ اگلی ویڈیو کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگلی ویڈیو ہم انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں کرنے والے ہیں کہ ان سوسائٹی مالکان کے انٹرویوز بھی ہم کریں گے جن لوگوں کے پاس بالکل سارے تقاضے پورے ہونے کے باوجود ان کے کام لٹکے ہوئے ہیں. آپ ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں اور یہ چینل کا پلیٹ فارم بھی حاضر کرتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار یہاں آ کر کریں تاکہ عوام تک ان کی مشکلات کو ڈیلیور کیا جا سکے. ہم صرف ون سائیڈڈ یہ نہیں کہ سوسائٹی مالکان کوئی غلط سمجھ رہے ہیں. جہاں پہ کوئی غلطی نظر آئے گی ہم اس کی نشاندہی ضرور کرتے رہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.